بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں میرا السلام علیکم اور ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل اوراق پر۔ خالد بن ولید دا لیجنڈری واریر آف اسلام پارٹ 5 چلیے شروع کرتے ہیں، مگر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ابھی تک کیا ہوا ہے۔ ہم جنگ احد کو ذکر کر رہے ہیں اور جنگ احد میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی سے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمانی کیفیت کو نہیں سمجھا اور اس پہاڑی کو جس پہ سے نہ اترنے کا حکم تھا اتر گئے تیر انداز، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مشکلات اس حد تک بڑھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس جنگ میں زخم آئے، آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا خلط تھا سر کے اوپر، اس کی 2 کڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں اتر گئیں اور آپ کی چہرے کی ہڈی کو بھی اس نے تھوڑا سا ڈیمیج کیا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اب تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ قریش بھی تھک گئے تھے اور قریش نے بھی تھکن محسوس کی تھی اس معرکے میں، تو قریش کے کچھ سرداران جو ہے وہ بنا فتح کو مکمل کیے واپس جا رہے تھے۔ ایسے میں ابو سفیان کو گھیر لیا خالد بن ولید نے۔ خالد بن ولید یہ دیکھ چکے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ وہ خود جائیں اور اس وعدے کو پورا کریں کہ شام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا ہے، مگر ابو سفیان نے نہ جانے کس کیفیت میں ہوتے ہوئے انہیں موقع نہ دیا، بلکہ ایک اور گروپ کو یہ حکم دیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جائیں اور ان کو قتل کر کے واپس آئیں۔ ابو سفیان نے جس گروپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے اور ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، ان میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا کما۔ کما ایک بہادر قریش کا سردار تھا۔ وہ کسی طرح لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے قریب کچھ 2-3 زخمی تھے ان کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش کا حملہ دوبارہ سے شروع ہو گیا تو وہ زخمیوں سے ہٹ گئی اور انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے پر ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ پہنچ نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا زمین پر گر گیا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بت اور شکل و صورت بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن کما مصعب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے، انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک وار حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمر لاڈو کے پلے ہوئے انسان تھے، اور دیکھیے اللہ کی شان کہ جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو ان کے پاس کفن بھی ادھورا تھا۔ خیر ہوا یہ کہ عمارہ نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرتے دیکھا تو غیظ و غضب سے اپنی ابن کما پر تلوار کا وار کیا۔ سبحان اللہ! لیکن ابن کما نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی کون تھی؟ ایک عورت، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قریب تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا وار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر پڑا اور تلوار خود سے پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیچھے ایک گھڑا تھا اس کے زخم کھا کے پیچھے ہٹتے رہے اور اس گھڑے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ یہی نعرہ لگاتا ہوا وہ گھوم گیا اور اس کی آواز قریش نے سنی اور مسلمانوں نے بھی سنی۔ قریش
کی طرف سے خوشی کا اظہار ہوا اور مسلمان غم اور سکتے میں آ گئے۔ مسلمانوں پر اس خبر کا بہت ہی برا اثر ہوا۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے، احد کی پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائیوں کو بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی للکار سنائی دی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ ہم کیسے شہدائی ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج تک یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وقیش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا کہ جیسے بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کا بہت بدترین دشمن تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھوڑ سواروں کے مقابلے میں کب تک کیا کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑوں کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ وادی میں کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں بھی چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا، اور جو بچ کر نکل گئے وہ بھاگ نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے۔ جو 14 زندہ رہے تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ واپس مدینے چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے اندر چلے گئے تھے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کر 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 تھک چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی تھی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی بھر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے کی کوشش کرنے لگیں۔ وہ سسک سک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج بھی یاد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سے اسے روحانی اطمینان سا ہوا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار گونج اٹھی۔ خبر بڑے زور سے سنائی جا رہی تھی۔ کوئی بڑی بلندی سے کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آ گئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے تھے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتے پھرتے پہاڑی کے اس مقام تک جا پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات میں شدت سے نعرہ لگایا، آپ ہمارے نبی زندہ ہیں! تمام مسلمانوں جو اکیلے اکیلے دو دو چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، انہوں نے جب یہ آواز سنی تو وہ دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آواز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ اس نے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی لاشوں کو ایک ایک کر کے چیک کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کہیں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک نظر آ جائے۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا تھا اس سے پوچھتا تھا، تم نے محمد کی لاش دیکھی ہے؟ اسے تلاش کیا ہے؟ خالد جب سامنے آیا تو اس نے خالد سے بھی پوچھا تھا، تم نے محمد کی لاش دیکھی ہے؟ خالد نے جواب دیا، نہیں۔ اور ابو سفیان کی طرف ذرا سا جھک کر کہا، کیا تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا کہ ہاں، اسے یقین نہیں ہے۔ وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں خواہ مخواہ شک ہو رہا ہے۔
ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہونے والا شخص نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر محمد کا طلسم طاری ہو گیا۔ ابو سفیان نے تکبر سے کہا، کیا محمد ہم میں سے نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو شخص اس قتل و غارت گری کا ذمہ دار ہے ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے؟ اور محمد قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ اسی وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار گونجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی سب کسی نے سن لیا۔ سن لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد کو قتل کر کے آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کچھ ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والے اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ یہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لیجئے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی پر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، گھوڑوں کو ایک قطار میں ہو کر چلنا پڑ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب جانتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ خالد خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ جنگ یہود ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو سخت ترین نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئی تھی۔ اس میں شکست شاید ہماری ہے، خالد کو اپنی آواز سنائی دی۔ مسلمانوں کی نفری صرف 700 تھی اور ہم 3000۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ کو پکارتے ہوئے کہا، اسے جھنجھناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت اس پر ایسی کیفیت طاری ہو رہی تھی کہ اس نے دانت بجنے لگے، اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے اس بھیانک منظر کو ذہن سے نکالنے کے لیے اپنے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بھنبھناتی رہی۔ اسے اپنے آپ پر شرم محسوس ہونے لگی۔ جنگجو ایسا نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار پر سے واپس آیا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے اور نہ ہی اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے دوڑے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پہ قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی نظر آتی تو وہ پاؤں سے اسے ٹھوکر لگا کر سیدھا کر کے دیکھتی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ حمزہ کی لاش تلاش کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیننے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا اور قریب کھڑی تھی۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو،
میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا ہے؟ جاؤ مسلمانوں کی ہر لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے لگ گئیں۔ وہاں سے ہٹ گئی تو ہند نے خنجر سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے اپنا ہاتھ اندر ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح سے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ خالد کو جب ابو سفیان دور کھڑا نظر آیا، ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کو مزہ کرکرا کر دیا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک اسے سخت ناپسند آیا، بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا کر ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے سے کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کو اس وحشیانہ حرکت سے باز نہیں رکھ سکتے؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہ سے دیکھا جیسے بے بس ہو، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں آ رہا۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو خالد؟ ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کی کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ کو چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کو لگام دی اور ایک جھٹکا مارا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہند حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچھی تھی جس سے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ ہند نے تحقیرانہ لہجے میں کہا، جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا، اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں کر لی جائے۔ اس نے ہند کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ ہند کی طرف پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہند کے گلے میں لٹکتے ہوئے سونے کے ہار کے اوپر جم گئیں۔ ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو گے تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے، اور وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ بن حرب، ہند نے اپنی جوشیلی اور آواز میں حبشی کو بلایا، اور جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم نے اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون سی ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے۔ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہند کے چہرے کی طرف نگاہیں گاڑی، لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئیں۔ اس نے انکار سے سر ہلایا اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناکی میں سے ہند کی بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اس مترنم آواز میں جو نغمہ گایا گیا اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ ہم بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا ہے۔ ایک خونریز مارکے کے بعد ہم نے ایک خونریز مارکا لڑ لیا ہے۔ اتبا کا غم میری برداشت سے باہر تھا۔ اتبا میرا باپ تھا، مجھے چچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا۔ اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر لی ہے۔ وحشی نے میرے دل کا درد کا مداوع کر دیا ہے، میں عمر بھر اس وحشی کی احسان مند رہوں گی، اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل نہیں جاتی۔
ابو سفیان نے اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ پہلے ہی منہ پھیر کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ خالد نے دور سے کسی اور کو بھی دیکھ لیا ہوگا تو سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد ہیں۔ کسی نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے، اس تنگ درے کی طرف چل پڑا جہاں خالد اپنے سواروں سے واپس آیا تھا۔ وہ ایسی جگہ جا کر کھڑا ہو گئے جہاں اسے مسلمان بڑے آرام سے نظر آ رہے تھے۔ محمد کے پیروکاروں، ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں۔ ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز میں دہرایا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر تم میں زندہ موجود ہے؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے بعد بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب بھی مسلمانوں میں خاموشی اختیار رکھی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو دوڑایا۔ اس نے نیچے دیکھا۔ قریش کے بہت سے آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق خبر سننے کو بے تاب کھڑے تھے۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکا ہے۔ ابو بکر عمر بھی زندہ نہیں ہے۔ اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے۔ خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچنے اور ہلڑ مچانے لگے، لیکن گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ اے خدا کے دشمن! درے کی بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی۔ اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کر تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی، ہم زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے تجزیہ کہہ لگایا اور بلند آواز میں بولا، ابن الخطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے، کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی آواز گونجی، اللہ کے رسول تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں کے رواج یہ تھا کہ ایک معرکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانوں اور بھپتیوں کا ایسے تیر برساتے تھے کہ حد نہیں۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام تھا۔ تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے، ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا نہیں بول سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابو سفیان کو کیا جواب دے۔ او باطل کے پجاری! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ کی عظمت پہچان، وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا اور دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہلوایا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، تمہارا خدا کوئی نہیں، جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تم نے بدر میں فتح پائی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا۔ اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں بھی مقابلے کے لیے پکاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز میں دہرائے، ہم تمہارے ساتھ ہمارے ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑا 2 قدم ہی چلا تھا کہ اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد، ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، جب تم میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے، انہیں چیرا پھاڑا گیا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کہنے کا حکم نہیں دیا۔ میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل نہیں کیا اور نہ ہی اسے پسند کیا ہے، اور نہ ہی اس کا الزام مجھ پر عائد کرنا، میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ اور پھر چلتے چلتے اچانک گھوڑے نے اپنا رخ بدل لیا۔ خالد سمجھ گیا کہ نیچے کہیں نہ کہیں پانی ہوگا۔ گھوڑا
खालिद को जंग हुद से वापसी के बाद कुरैश ने जिस जगह पर क़याम किया था वहां तक ले गया। उसे मालूम था कि नीचे पानी का खासा ज़ख़ीरा था। घोड़ा कुछ तेज़ी से घाटी की तरफ उतरा और पानी पर ही जा रुका। उस वक़्त उसे याद आया कि जब उहद के मार्के के बाद अहले कुरैश वापस आई थी तो उन्होंने मदीना से कुछ दूर आकर क़याम किया था। इस क़याम के दौरान कुरैश के सरदार इस बहस में उलझ गए थे कि वापस मक्का चला जाए या मुसलमानों पर एक और हमला किया जाए। सफ़वान बिन उमय्या ने कहा था कि हम शिकस्त खाकर नहीं आए। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बुरी है तो अपनी हालत भी तो देखो। क्या हमारी हालत अच्छी है? हमारी हालत भी अच्छी नहीं है। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते। हो सकता है किस्मत अब हमारा साथ ना दे। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि दोनों आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं हमारे खीमों के इर्द गिर्द घूम रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों ने से कुछ पूछगछ कर रहे थे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इन दोनों ने अबू सुफियान और उसके सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से उनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतारवाए गए तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। उनसे पूछा गया कि तुम ये हथियार क्यों छुपा रखे हैं। खालिद की नज़र बहुत तेज थी। उसे शक हुआ कि मुसलमानों के जासूस हैं। उनमें कुरैश के फौजी के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि उन्हें कोई पहचानता है। 2-3 आवाज़ें आईं कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यसरब यानी मदीना के रहने वाले हैं। इस एक को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कुरैश के एक आदमी ने उठकर कहा। उसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए भी देखा है। तुम अपनी ज़बान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो। अबू सुफियान ने उन दोनों से पूछा, और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ़ कर ही लिया। जाओ, अबू सुफियान ने कहा, हमने तुम्हें माफ़ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के अज़ाइम मालूम करने के लिए आए थे, हंसी खुशी अपने ऊँटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीर अंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से उन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों के जिस्म में कई कई तीर लगे और वो गिरे और फिर कभी ना उठ सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा। जासूस भेजने का मतलब ये होता है कि मुसलमान अभी हारे नहीं हैं। वो अभी या कुछ ही अरसे के बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहाँ पड़ाव डाला था वहाँ उनके दोनों जासूसों की लाशें मिली हैं और अहले कुरैश मक्का की तरफ रवाना हो गए हैं। यूं खालिद ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी पहली जंग लड़ी, लेकिन वो ये समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका। आज 4 साल के बाद भी वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं है। कोई तो राज है जिसे वो अभी तक नहीं जान सका। उसे अहले कुरैश में भी कुछ खामियां नजर आईं, कुछ बातें, कुछ अमाल जो उसे अच्छे नहीं लगते थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आईं जो अहले कुरैश के सवारों के साथ घुल-मिल गई थीं। वो जानता था कि यहूदी अपने नस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ये तरीका पसंद नहीं था, लेकिन वो इस बात से कि औरत का इस्तेमाल किया जाए मुत्तफ़िक भी नहीं था। उनमें से एक औरत एक रोज़ खालिद को मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है उसमें अक्लो दानिश भी है। इस औरत के हुस्न जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तिल्स्म जो उसकी ज़ुबान में था, उसका असर खालिद ने भी महसूस किया था। चलिए, यहाँ पे हम अपनी इस पार्ट का इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही और अल्लाह ने हमें इजाज़त दी तो हम नेक्स्ट पार्ट लेके पार्ट 6 लेके आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।